قدیم عرب کے ریگستانی خطے میں جہاں ریت کے ٹیلے آسمان سے باتیں کرتے تھے اور راتیں ایسی خاموش تھی کہ انسان اپنی سانس کی آواز بھی سن سکتا تھا، وہاں ایک نہایت بہادر اور عادل بادشاہ حکومت کرتا تھا، بادشاہ نعمان کے محل کے گرد کھجوروں کے باغات تھے، فواروں میں ٹھنڈا پانی گرتا رہتا تھا، مگر اس ساری شان و شوکت کے باوجود بادشاہ کے دل میں ایک ادھورا پن رہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے گھر میں صرف ایک ہی شہزادہ تھا، شہزادہ سعد، جس کو وہ اپنی جان سے بڑھ کر چاہتا تھا۔ ایک روز بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنے خاص دستے کے ساتھ جنگل میں شکار کے لیے جائے گا۔ یہ وہی جنگل تھا جو صدیوں سے عرب کے صوفیوں، درویشوں اور ریہڑی والوں کی کہانیوں میں آتا تھا، کہیں گھنا، کہیں ہرا، کہیں اندھیرا اور کہیں اسرار سے بھرا۔ بادشاہ نعمان صبح سویرے نکلا، گھوڑے دوڑتے، نیزے چمکتے اور سورج کی پہلی کرن درختوں کے پتوں پر چمک رہی تھی۔ جنگل میں بادشاہ داخل ہونے کے کچھ ہی دیر بعد بادشاہ کو ایک ہرن نظر آیا، باریک ٹانگیں، چمکتی آنکھیں، سنہرا جسم، بالکل پریوں کی کہانیوں جیسا۔ بادشاہ نے تیر چڑھایا، مگر جیسے ہی تیر چھوڑنے لگا، ہرن اچانک جھاڑیوں میں غائب ہو گئی۔ بادشاہ نے گھوڑا دوڑایا اور اس کے پیچھے ہوا کی طرح لپکا۔ چند ہی منٹوں میں بادشاہ ایک چھوٹے سے میدان میں پہنچا، جہاں اس نے ہرن کو تو نہیں مگر ایک ننھا ہرن کا بچہ دیکھا، جو شاید 2 دن سے زیادہ کا بھی نہیں تھا۔ بچہ کانپتا ہوا کھڑا تھا، کمزور، بھوکا، ڈرا ہوا۔ بادشاہ کے دل میں اس معصوم پر ترس آ گیا۔ اس نے حکم دیا، اس ہرن کے بچے کو محل لے چلو، شہزادہ خوش ہوگا۔ مگر جیسے ہی سپاہی بچے کو اٹھانے لگے، ایک اداس سی آواز جنگل میں گونجی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہرن کی ماں کھڑی تھی، بے بسی سے کانپتی، آنکھوں میں آنسو، مگر نزدیک آنے کی ہمت نہیں۔ بادشاہ نے پرواہ نہ کی اور آگے بڑھ گیا۔ ہرن بیچاری دوڑتی رہی، کبھی رکتی، کبھی روتی۔ محل کا قافلہ دور ہوتا گیا اور ماں کی سسکیاں جنگل میں ہوا کے ساتھ گم ہوتی گئیں۔ دن گزرتے گئے، ہرن کا بچہ شہزادے سعد کا دل بہلانے لگا۔ وہ اس سے پیار کرتا، اس کے ساتھ کھیلتا، مگر محل میں سب محسوس کرنے لگے کہ بچہ جیسے اداس رہتا ہے، بہت اداس۔ پھر ایک رات اچانک شہزادہ سعد کو تیز بخار ہوا، دوسری رات بخار بڑھ گیا، تیسری رات شہزادہ بے ہوش ہو گیا۔ محل میں کوہرام مچ گیا۔ حکیم آئے، طبیب آئے، عرب کے مشہور معالج آئے، جڑی بوٹیاں، دعائیں، دم درود، سب کچھ کر لیا گیا، مگر شہزادہ بہتر نہ ہوا۔ بادشاہ نے پہلی بار بے بس تھا، اس کا دل دہل چکا تھا۔ اسی دوران ایک رات محل کے صحن میں ایک عجیب سی گہری آواز گونجی، ہرن کے بچے کی رونے کی چیخ، ایسی چیخ جو دل کو چیر کر رکھ دے۔ بادشاہ کی خادمائیں دوڑتے ہوئے بادشاہ کے پاس آئیں۔ حضور، ہرن کا یہ بچہ ہر رات روتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اپنی ماں کو بلا رہا ہے۔ بادشاہ ساری رات سو نہ سکا۔ چوتھے دن شہزادے کا بخار مزید بڑھ گیا، اس کے جسم پر نلاہٹ سی آنے لگی۔ حکیموں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، آنکھوں میں آنسو۔ اچانک محل کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو ایک سفید عمامہ، لمبی چادر اور نورانی چہرے والا درویش اندر آیا۔ اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، اے بادشاہ، دل کے دکھ کی جڑ محل میں ہے، باہر نہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ شہزادہ ٹھیک ہو جائے تو سب سے پہلے فطرت کا حق واپس کر۔ بادشاہ حیران ہوا، کیا مطلب؟ کون سا حق؟ درویش نے آہ بھری، ایک ماں کی بد دعا
تیرے محل کے چاروں کونوں کو جلا رہی ہے۔ تو نے اس کے بچے کو چھینا ہے۔ جب تک تو اسے اس کی ماں تک نہ لوٹا دے گا، اس محل میں نہ سکون آئے گا نہ شفا۔ بادشاہ کا جسم جیسے سن ہو گیا۔ اسے ایک دم وہ دن یاد آیا، وہ ہرن کی ماں کی بے بسی، اس کی سسکیاں، اس کی دوڑتی ہوئی شکل اس کے آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ بادشاہ نے اپنا سر ہاتھوں میں پکڑ لیا، دل اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے بادشاہ نے حکم دیا، ہرن کے بچے کو فوراً جنگل لے چلو۔ محل کے لوگ حیران تھے مگر کسی نے سوال نہ کیا۔ ایک عجیب منظر تھا۔ بادشاہ خود گھوڑے پر اپنے بازوؤں میں ہرن کا ننھا بچہ لیے جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ جنگل کی ہوا ٹھنڈی تھی مگر بادشاہ کا دل گرم تھا شرمندگی سے۔ جنگل کے بیچ وہ وہی میدان آیا جہاں سے بچہ لیا تھا۔ بچہ جیسے ہی نیچے رکھا گیا، ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک جھاڑیوں میں سے ہرن کی ماں باہر آئی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے مگر جیسے ماں اپنے گم شدہ بچے کو پہچان جاتی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور بچے کو چاٹنے لگی، سینے سے لگانے لگی۔ وہ منظر دیکھ کر جنگل کی ہوا بھی جیسے رک گئی، پرندے خاموش، درخت ساکت، زمین پرسکون۔ بادشاہ نے وہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں سے بھی آنسو رواں ہو گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، اے اللہ، اگر میں نے غلط کیا تو مجھے معاف فرما۔ اس ماں کے دکھ نے مجھے بھی تڑپا دیا، میرے بیٹے پر رحم کر۔ اسی لمحے ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی، جیسے کسی نے مشک کی ڈلی جلا دی ہو۔ بادشاہ نے محسوس کیا کہ ماحول بدل رہا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ محل واپس پہنچا، خادم دوڑتے ہوئے آیا، حضور، شہزادہ سعد نے آنکھیں کھول دی ہیں، اس کا بخار بھی کم ہو گیا۔ بادشاہ دوڑتا ہوا اندر گیا۔ شہزادہ بستر پر نیم مسکراتے ہوئے لیٹا تھا، آنکھیں کھلی، چہرے پر رونق، سانس نارمل۔ بادشاہ نے اسے گلے لگا لیا۔ آنسو شہزادے کے بالوں میں گرتے رہے۔ شہزادے نے مدھم آواز میں پوچھا، ابا جان، جنگل میں آپ نے کیا کیا تھا؟ مجھے ایک خواب آیا، واپس جانے کا، آزادی کا۔ بادشاہ مسکرا دیا، بیٹا، کبھی کبھی شفا دوا سے نہیں، انصاف سے آتی ہے۔ ہم نے فطرت کو اس کا حق واپس کر دیا ہے۔ چند دن بعد بادشاہ نے پورے عرب میں اعلان کر دیا، آج کے بعد کوئی بھی جنگل سے کسی جانور کے بچوں کو نہیں اٹھائے گا۔ ہر ماں کو اپنی اولاد کا حق ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ اس حکم کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ نعمان کا دور پہلے سے زیادہ خوشحال، پرامن اور بابرکت ہو گیا، اور دور جنگل میں وہ ہرن جس کا بچہ چھن گیا تھا اب بھی کبھی کبھی بادشاہ کے محل کی جانب دیکھتی تھی، جیسے دعا دیتی ہو، جس نے میری ممتا کا درد پہچانا، اللہ اسے کبھی غم نہ دے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔